حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل تریث شریف میں بھی موجود ہے۔ جو بندہ اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ کر لے پھر وہ گناہوں میں لت پت بھی ہو جائے، روز قیامت جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس عمل کے صدقے التجا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور محترم ناظرین، وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں جمعہ نماز کے لیے نکلا تو میں نے بوڑھے عابد کی شکل میں ایک شیطان کو پایا۔ اس شیطان نے کہا کہ عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو وہ شیطان کہنے لگا جمعہ نماز تو ہو گئی ہے، اب جانے کا کیا فائدہ، اکیلے نفل ہی پڑھو گے یا فرض؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا اور میں نے اس کی گردن سے پکڑا، میں نے کہا اے بدبخت، تو عابدوں اور زاہدوں کا سردار تھا، ہزاروں سجدے تو نے کیے لیکن تجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا، تو نے اس کو ادا نہ کیا، تو نے غرور اور تکبر کیا، اور اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے جب بروز قیامت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ عمر ذرا خیال سے بولو، بتا فرما برداری میرے بس میں ہے یا پھر بدبختی اور شقاوت اور مشیت کے تحت ہے؟ میں نے عرش کے نیچے بہت سجدے کیے، یہاں تک کہ میں نے عرش کے چپا چپا پر سجدے کیے، زمین میں بہت سجدے کیے اور زمین میں کوئی حصہ نہ چھوڑا۔ میں نے چپے چپے پہ عبادت کی، لیکن مجھے حکم ہوا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جا، میری بارگاہ سے چلا جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اسی طرح پھر ایک اور روایت میں محترم ناظرین آپ کو بتاتے چلتے ہیں تاکہ آپ کو بات کی مکمل سمجھ آ جائے۔ ایک مؤذن 40 سال تک اذان دیتا رہا۔ ایک دن وہ مینار پر چڑھا، اذان دینے لگا، اس کی نظر ایک نصرانی عورت پر پڑی۔ اس نے کلمہ چھوڑا اور نصرانی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس نے کہا کہ میرا مہر تمہارا سلام چھوڑنا ہے، تم سلام چھوڑ دو اور میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا انکار کر دیا اور نصرانی ہو گیا۔ عورت نے پیغام بھیجا کہ اس مکان کے نچلے حصے میں میرا والد رہتا ہے، اس سے بات کرو۔ جب وہ آدمی نیچے اتر کر سیڑھیوں پر آیا ہی تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک بندے کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں کوئی اور دعا نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگا کاش تمہیں میرا واقعہ یاد ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ کون سا واقعہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اور میرے 2 بھائی ہم مسجد میں اذان دیتے تھے۔ میرے بھائی جو بڑے تھے انہوں نے 20 سال تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، کوئی موازنہ نہ لیا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے قرآن پاک چاہیے، شاید یہ مرنے لگا ہے تو شاید قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نصرانی ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ اسی طرح میرے دوسرے بھائی نے 20 سال تک فی سبیل اللہ اذان دی، لیکن مرتے وقت بھی اس نے نصرانیت کا اظہار کر دیا اور مر گیا۔ اب میری باری ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا خاتمہ بالایمان کی دعا مانگتا ہوں اور ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے بھائیوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ نصرانی ہو کر مرے؟ تو وہ کہنے لگا وہ یہودیوں کو عورتوں کو دیکھا کرتے تھے اور زنا کیا کرتے تھے، اور نوجوان لڑکوں کو جن کی ابھی تک داڑھی نہیں آتی تھی انہیں شہوت کی نگاہ سے دیکھا کرتے۔ رب نے انہیں مردے وقت کلمہ بھی نصیب نہ کیا۔ اسی طرح میرے دونوں بھائی ایک فاسق اور قباحت میں رہے۔ عابد کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں اپنی محراب میں شیطان کو دیکھوں۔ ایک دن شیطان اس کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا افسوس تجھ پر، تو نے اپنی زندگی کے 40 سال اپنے نفس کو قید اور اپنے بدن کو مشقت میں ڈال کر رکھا، تیری ابھی 40 سال عمر باقی ہے،
تو ایسے کر اپنے نفس کی کوئی لذت حاصل کر، اپنے نفس کو بھی خوش کر، بعد میں توبہ کر لینا اور مسلمان ہو جانا، تمہارا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ وہ یہ بات سن کر دل میں سوچا کہ ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دل میں سوچ رہا تھا اپنے بھائی کے پاس جا کر لذت حاصل کروں گا، عورتوں کے بارے میں مشورے کروں گا، یہ سوچتا جا رہا تھا اور سیڑھیوں پر پاؤں رکھا۔ ادھر جو نیچے کمرے میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یار تو نے ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری ہے، تیرا بھائی جنت میں اور تو جہنم میں ہوگا، کیا رسول عربی کو کیا منہ دکھائے گا، چل اٹھ توبہ کر۔ وہ دونوں بھائی اپنی اپنی خواہشات کو سوچ رہے تھے۔ ادھر سے بڑا بھائی نیچے کمرے میں اور نیچے کمرے والا بھائی اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ اوپر والے بھائی کا پاؤں پھسلا اور نیچے والے بھائی پر گرا، دونوں بھائی اکٹھے مر گئے۔ تو محترم ناظرین، جو فاسق بھائی تھا وہ کل جنت میں اٹھے گا اور جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا، اور رب توبہ کی ارادے کرنے والے کو بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور جس نے ساری زندگی عبادت کی لیکن آخری وقت میں اسے شیطان نے پھسلا دیا، وہ جہنم میں اٹھے گا۔ تو محترم ناظرین، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہمیں اپنے خاتمے کا بالکل نہیں پتہ۔ ہم نے آپ کو کچھ واقعہ گوش گزارش اس لیے کیے تاکہ پتہ چل جائے کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں سعادت لکھی ہوتی ہے، ہماری زندگی گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت ہم پر عطا ہوتی ہے اور مرتے وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، ساری زندگی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارا نفس ہمیں پھسلا دیتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ کر ہی رہے گی، لیکن آپ کو اپنے اصلی واقعے کی طرف لے کر چلے کہ حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی جنجیریں دے کر بھیجے گا، جاؤ میرے بیت اللہ کو لے کر آؤ، خانہ کعبہ کو لے کر آؤ۔ جب 7 لاکھ مقرب فرشتے خانہ کعبہ کو جنزیروں کے سونے کی جنزیروں کے ساتھ ڈال کر لے جانے لگیں گے تو خانہ کعبہ کہے گا میں نے نہیں جانا، پہلے میری یہ خواہش پوری کی جائے۔ تو آسمانی فرشتے ندا کریں گے، بولو تیری کیا خواہش ہے؟ تو خانہ کعبہ کہے گا جو میرے ارد گرد اور میرے نیچے جو دفن مومنین ہیں ان کی شفاعت قبول کی جائے، ان کی شفاعت کی جائے۔ اور سیدنا وہاب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پھر خانہ کعبہ کو کہا جائے گا چل اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ کہے گا ابھی میں نے نہیں جانا، میری ایک اور خواہش بھی ہے۔ تو آسمانی فرشتے آواز دیں گے بول اب کیا مانگتا ہے؟ تو خانہ کعبہ کہے گا یا اللہ، جو میرے ارد و گرد غبار آلودہ ہو کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر طواف کرنے آئے، ان کی توبہ بھی قبول کر۔ اس وقت وہ فرشتے کہیں گے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے طواف کرنے کے بعد پھر سرسر گناہ کیا اور ان پر جہنم واجب ہے، تو ان کی شفاعت کیوں مانگ رہا ہیں؟ تو خانہ کعبہ کہے گا یا اللہ میں ان کی شفاعت کروا کر رہوں گا، مولا ان کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ خانہ کعبہ، مجھے میری عزت کی قسم میں نے تیری شفاعت کو قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، پھر خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے جتنا بھی ہو سکے ہمیں خانہ کعبے کا شوق دل میں رکھنا چاہیے، اور ہم میں طاقت ہے تو ہمیں حج اور عمرہ بھی کر لینا چاہیے، اتنی استطاعت رکھنی چاہیے جو بندہ ایک مرتبہ خانہ کعبے کا طواف کر لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ خانہ کعبہ گواہ بن کر جاتا ہے کہ یا اللہ فلاں بندے نے طواف کیا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کہا تھا۔ یہ عمل جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو خانہ کعبہ اس چیز کو محفوظ کر لے گا اور کل اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے رکھے گا۔ دعا ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔
آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔